آج ہم آپ کو ایک بیماری کے بارے میں بتائیں گے جس کو اسمال پاکس یا چیچک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بھولی بسری داستان ہے۔ مرض اسمال پاکس چیچک، جسے لاطینی میں ویریولا ویرا، انگریزی میں اسمال پاکس، فرانسیسی میں پیٹٹ ویریولی، جرمن میں پیچین اور عربک میں جدری کہا جاتا ہے، اس وقت ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے، لیکن اس سے ہونے والی تباہی انسانی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس باب کا مطالعہ اسے یاد رکھنا بہرحال ضروری ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ چیچک کی کہانی زمانہ قبل تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت اسے آفات آسمانی گردانا جاتا تھا جو بنی نو انسان پر اس کے گناہوں کے سبب مسلط کی گئی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مصری فرعون رمیسس کی فنوت شدہ لاش کو 1160 BC چیچک زدہ پایا گیا۔ شہنشاہ مارکوس آریلیس 121 to 180 AD کی موت کا سبب بھی چیچک اسمال پاکس کو گردانا جاتا ہے۔ بعض طبی محققین کی رائے کے مطابق 161 to 180 AD کے درمیان نمودار ہونے والی وبا جو لاکھوں انسان کو موت کی نیند سلا گئی، چیچک اسمال پاکس ہی تھی۔ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ چیچک اور خسرہ میزلس کے درمیان کافی عرصے تک صحیح تشخیص ڈائگنوسس ممکن نہ تھی، کیونکہ یہ دونوں سانس یعنی کہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ مایہ ناز طبیب ابو بکر محمد بن زکریا الرازی 1850 to 1923 AD کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی مایہ ناز کتاب الجدری والحسبہ اسمال پاکس پلس میزلس کے ذریعے ان دونوں کا فرق بتایا اور صحیح تشخیص ڈائگنوسس کا طریقہ کار واضح کیا جو اب تک ایک مسلمہ ہے۔ الرازی کے دور سے پہلے یہ بیماری افریقہ، ایشیا اور جنوبی یورپ میں موجود تھی، جبکہ 16ویں صدی تک نئی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ 1520 میں میکسیکو میں ہونے والی وبا سے 30 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ 1774 میں فرانس کے بادشاہ لوئس 15 اس کا شکار ہوا اور 1706 to 1790 بینجامن فرینکلن کا اکلوتا بیٹا بھی اس وبا کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ اگرچہ اس کا جرثومہ وائرس عرصہ دراز تک دریافت نہ ہو سکا، لیکن اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین کی کوششیں جاری اور ساری تھیں۔ بہرحال اس وقت جب کہ اہل یورپ بھی اس سے بے خبر تھے، اس وقت اہل ہند اور اہل چین اس مرض سے بچاؤ کے طریقے دریافت کر چکے تھے۔ وہ مریض کی متاثرہ جلد سے مواد لے کر رگڑتے اور پھر تندرست انسان کی ناک میں داخل کرتے تاکہ جسم میں جذب ہو جائے۔ اگر ایسا شخص بعد میں چیچک اسمال پاکس کا شکار ہو جاتا تو مرض کی شدت نمایاں طور پر کم ہو جاتی اور وہ بدنمائی سے بچ جاتا تھا۔ اہل ترکی، اہل یونان بھی تقریباً ایسا ہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ 1694 to 1778 میں ڈاکٹر والٹیر نے ایک حفاظتی ویکسین کو متعارف کروایا جو کافی مقبول ہوئی۔ اسے 1768 میں روس کی ملکہ کیتھرائن اور شاہی خاندان اور عمائدین سلطنت پر استعمال کیا گیا۔ 1775 میں شہنشاہ فیڈرک روم 1776 میں جارج واشنگٹن نے اپنی افواج کو
یہی ویکسین لگانے کا حکم دیا۔ تاہم اس ویکسین کے ساتھ کچھ مسائل تھے اور ایک اعلیٰ اور محفوظ ویکسین کی حصول کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ آخر کار یہ جد و جہد رنگ لائی اور ایڈورڈ جینر کو اس حفاظتی ہتھیار کے متعارف کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس نے متاثرہ گاؤں کاؤ پاکس سے 1796 میں ویکسین کی افادیت کے تجربات کیے۔ شروع میں اسے شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جب 1798 میں رائل سوسائٹی آف لندن کے اجلاس میں اس نے اپنے تجربات کے نتائج پیش کرنا چاہے تو اسے وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ لیکن اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے کہ مصداق وہ اپنی کوششوں میں لگا رہا اور ہمت نہ ہاری۔ اپنے ذاتی خرچے سے اس نے 75 پیجز کی کتاب شائع کروائی۔ پھر وہ وقت آیا کہ مخالفت نے وقت کے ساتھ دم توڑ دیا۔ اس کی تیار کردہ ویکسین مقبول ہونے لگی، حتیٰ کہ 1801 میں تقریباً 1 لاکھ افراد اس سے مستفید ہو چکے تھے۔ 1805 میں شہنشاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ نے اپنی پوری افواج کو ویکسین لگانے جانے کا حکم جاری کیا۔ نیپولین کی نظر میں ایڈورڈ جینر کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ 1813 میں کیپٹن مل مین، جو کہ ایڈورڈ جینر کا قریبی عزیز تھا، فرانس کا قیدی بن گیا۔ ایڈورڈ جینر نے شہنشاہ سے اس کی رہائی کی درخواست کی۔ شہنشاہ نے فوری طور پر کیپٹن کی رہائی کا حکم جاری کرتے ہوئے لکھا، جینر کی درخواست کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک فرد واحد کا احترام نہیں تھا، یہ علم کا احترام اور طبی خدمات کا اعتراف تھا۔ 1902 میں فرانس میں چیچک اسمال پاکس کا حفاظتی ویکسین لازمی قرار دے دی گئی، جبکہ برطانیہ میں 1845 تک یہ قانون منظور ہو چکا تھا۔ اس مرض کے جرثومے میں ویریولا وائرس کو 1906 میں انکوائری پیسچین نے دریافت کیا۔ اس کے پھیلاؤ کے اسباب جاننے کے لیے کام ہو رہا تھا، لیکن خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد بڑھتی رہی۔ صرف 1947 میں 1.5 کروڑ افراد اس کا شکار ہوئے۔ طریقہ تشخیص ڈائگنوسس حفاظتی ویکسین میں گراں قدر ترقی کے باوجود اس مرض کا شافی اور کافی علاج دریافت نہ ہو سکا اور بیماری کی علامات کے مکمل ظہور کے بعد ڈاکٹرز بے بس ہی نظر آئے۔ 1967 میں امید کی ایک کرن نظر آئی اور عالمی ادارہ صحت نے اس مرض کی پیشگوئی کرنے کے لیے ایک جامع مربوط پروگرام ترتیب دیا، جس کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت بخشا۔ 26 اکتوبر 1977 کو مرکہ صومالیہ میں تشخیص ڈائگنوسس ہونے والے آخری مریض کے بعد یہ بیماری ختم ہو گئی۔ دسمبر 1979 میں عالمی کمیشن برائے تصدیق خاتمہ مرض چیچک نے اعلان کیا کہ یہ مرض دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ کڑی نگرانی کے بعد عالمی اسمبلی برائے صحت نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ مزید نگرانی کے لیے 1984 میں ویکسین کو غیر ضروری قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ چیچک اس وقت ایک بھولی بسری کہانی بن چکی ہے۔ اس وقت بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں اس کا ایک مریض بھی نہیں دیکھا۔ تاہم بعض اوقات عمر رسیدہ افراد
چیچک زدہ چہرے یا بے نور آنکھوں کے ساتھ نظر آ جاتے ہیں اور اس خوفناک بیماری کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ چیچک کا اسمال پاکس کا خاتمہ ایک جد مسلسل سے ممکن ہوا جس کی بنیاد بنی نوع انسان کے مسائل کا ادراک ہے۔ بابائے طب بقراط 460 to 377 BC کے یہ الفاظ تاریخ طب میں روشن رہیں گے۔ Where there is a love for mankind, there is love for art of healing۔ ہمارا دین غور و فکر کی تلقین کرتا ہے، تحقیق پر زور دیتا ہے، بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور کافی و شافی علاج کا علم بھی اسی کی بخشش ہوتا ہے۔ اگر ہم دم توڑتی ہوئی انسانیت کی مدد کے جذبے سے آگے بڑھیں تو مشکل سے مشکل طبی مسائل کے حل نکل آئیں گے، کیونکہ اس خالق کے کائنات نے ہر چیز کو اپنی طرف ہمارے تابع فرمایا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت 13۔ شرط صرف یہ ہے کہ جذبہ خالص ہو اور نیت پرخلوص ہو اور کوشش اور محنت میں کوئی کمی نہ آئے۔